اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے قرآن پاک کا تعارف پڑھا تھا۔ عزیز طلباء، قرآن حکیم کا تعارف اور قرآن پاک کی خصوصیات ہم نے پڑھی۔ اسی طرح خصوصیات کے ساتھ قرآن مجید کے اسماء و صفات کا تذکرہ، اسماء و صفات کو بھی ہم نے پڑھا۔ قرآن مجید کے تعارف کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ قرآن مجید کے اندر کل 30 پارے ہیں۔ عزیز طلباء، 30 پاروں کے اندر قرآن پاک کی صورتیں بھی ہیں۔ صورتوں کی تعداد جو ہے وہ کل مجموعی طور پر 114 ہے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں اور ان صورتوں کی خصوصیات کیا ہیں۔ تو عزیز طلباء، قرآن مجید کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ تو عام فہم الفاظ میں یہ بات ہے، جو صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ تو یہی ہمارا عنوان، مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ عزیز طلباء، مکی اور مدنی صورتوں میں فرق۔ نمبر 1، مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ اسی طرح مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک نازل ہوئیں، وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں کی تعداد 87 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہے۔ تو یوں مکی اور مدنی دونوں صورتوں کی مجموعی تعداد ہوئی 114۔ اس کے بعد مکی دور کی کل مدت کیا ہے اور مدنی دور کی کل مدت، کل عرصہ کتنا ہے۔ تو جو مکی دور ہے نا، اس کی کل مدت 13 سال 5 ماہ 13 دن، اور جو مدنی دور ہے، مدنی دور کی کل مدت 9 سال 9 ماہ ہے۔ یہ ہوا مکی اور مدنی صورتوں میں فرق۔ عزیز طلباء، آگے چلتے ہیں۔ مکی صورتوں کی امتیازی خصوصیات۔ تو اس میں نمبر 1 پوائنٹ ہے ہمارے پاس، صبر کی تلقین۔ صبر کی تلقین۔ مکی صورتوں کے نزول کے وقت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا تھا، کفار اللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ آپ کے اپنے بیگانے ہو گئے،
مکہ اور گرد و نواح کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سن کر مذاق اڑایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے، قرآن مجید کی تلاوت کے وقت چیختے چلاتے تاکہ لوگ قرآن پاک نہ سن سکیں۔ اسی طرح اہل ایمان کو قسم قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ اور آپ کے خاندان کو مکہ سے نکال دیا۔ یہ تقریباً 13 سالہ دور انتہائی مشکل و مصائب کا زمانہ تھا۔ اس دور میں قرآن کریم کی جو صورتیں نازل ہوئیں، ان سب صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ تو عزیز طلباء، مکی صورتوں کی امتیازی خصوصیات میں پہلی خصوصیت کیا ہے؟ صبر کی تلقین۔ عزیز طلباء، مکی صورتوں کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا سامنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات کا سامنا تھا۔ کفار مکہ انکار کر رہے تھے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ صرف انکار ہی نہیں، اور کیا کیا؟ آپ کے پیغام کو سن کر مذاق اڑاتے، آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے۔ عزیز طلباء، یہ دور کتنے سال پر محیط تھا؟ یہ دور 13 سال پر محیط تھا، اور یہ انتہائی مشکل کا دور تھا۔ 13 سالہ دور تھا اور انتہائی مشکل کا دور تھا۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، دوسری ہیڈنگ، چھوٹی صورتیں۔ چھوٹی صورتیں۔ مکی صورتیں مدنی صورتوں کے مقابلے میں نسبتاً مختصر اور چھوٹی ہیں۔ اہل مکہ و عرب کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ ان مختصر ترین جملوں پر مشتمل آیات نے انہیں حیران کر دیا۔ بلکہ زمانہ جاہلیت کے ایک شاعر جو بعد میں مسلمان ہو گئے، جب انہوں نے مکی سورۃ الکوثر پڑھی تو پکار اٹھے۔ سورہ کوثر پڑھی تو پکار اٹھے، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو عزیز طلباء، دوسری ہیڈنگ ہے چھوٹی صورتیں۔ مکی صورتوں کے مقابلے میں مدنی صورتیں کیسی ہیں؟ مکی صورتوں کے مقابلے میں مدنی صورتیں نسبتاً مختصر اور چھوٹی ہیں۔ اور جب کفار مکہ نے چھوٹی سی سورۃ الکوثر پڑھی تو اس کے متعلق انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں تیسری ہیڈنگ کی طرف۔ تیسری ہیڈنگ ہے سجود تلاوت۔ کیا ہے؟ سجود تلاوت۔ تو عزیز طلباء، قرآن مجید میں کل 14 ایسی آیات ہیں، 14 آیات جن کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔
یعنی جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ تلاوت جب آتی ہے تو ان پر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ ان 14 میں سے 12 سجدے جو ہیں وہ مکی صورتوں کے اندر ہیں۔ ان میں سے 12 سجدے مکی صورتوں میں ہیں۔ تو عزیز طلباء، قرآن مجید کے اندر کل کتنے مقامات ہیں جہاں پر سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے، تلاوت کے وقت سجدہ لازم ہو جاتا ہے؟ تو کل 14 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 14 آیات۔ ان میں سے 12 جو ہیں کون سی صورتوں کے اندر آئے؟ مکی صورتوں کے اندر۔ سجود تلاوت کے بعد چوتھی ہیڈنگ ہے عقائد و ایمانیات۔ عقائد و ایمانیات۔ اہل مکہ کیونکہ توحید و رسالت و آخرت کے انکاری تھے۔ اہل مکہ کس چیز کے انکاری تھے؟ توحید کا بھی انکار کرتے، رسالت کا بھی اور آخرت کے بھی انکاری تھے۔ اس لیے مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کے مضامین زیادہ تر عقائد و ایمانیات سے متعلق ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر کس چیز کو بیان کیا گیا؟ عقائد کو اور ایمانیات کو۔ اس کے بعد 5ویں ہیڈنگ ہے انسانیت کو خطاب۔ قرآن کریم جن و انس، ہر گروہ اور ہر علاقے نیز ہر زمانے کے لیے نازل ہوا۔ اس لیے قرآن نے لوگوں کو یا ایھا الناس سے خطاب کیا۔ یا ایھا الناس کے ساتھ انسانیت کو مکی صورتوں میں خطاب کیا گیا۔ صرف 5 ایسے مواقع ہیں جہاں مدنی صورتوں میں ان الفاظ سے خطاب کیا گیا ہے، اور زیادہ تر مکی صورتوں کے اندر یا ایھا الناس سے خطاب کیا گیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے کائنات انسانی، اے دنیا والو۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے حروف مقطعات۔ کیا لفظ ہے؟ حروف مقطعات۔ عزیز طلباء، یہ وہ حروف ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسا کہ الف لام میم، قاف، یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد۔ ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ اور یہ حروف جو ہیں قرآن پاک کی زینت ہیں، قرآن پاک کی زینت ہیں۔ یہ بہت سی صورتوں کے شروع میں ہیں۔ یہ حروف مکی صورتوں کی پہچان ہے۔ صرف 2 مدنی صورتوں میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں، اور باقی سارے جو حروف مقطعات ہیں وہ مکی صورتوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ عزیز طلباء، حروف مقطعات قرآن پاک کے لیے کیا ہیں؟ قرآن پاک کے لیے حروف مقطعات زینت ہیں۔ اس کے بعد 6ٹھی ہیڈنگ ہے قصص و واقعات۔ قصص و واقعات۔ مکی صورتوں کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات بطور نصیحت پیش کیے، بطور نصیحت پیش کیے، مختلف انبیاء کی امتوں کے واقعات۔ ان صورتوں میں پہلی امتوں کے واقعات، انبیاء کرام کی تکذیب اور پھر عذاب میں مبتلا ہونے کا
بیان ہے، جس کو بیان کرنے کا اصل مقصد اہل مکہ کو راہ راست پر لانا تھا۔ عزیز طلباء، قصص و واقعات کا کیا مطلب ہے؟ قصص و واقعات کا مطلب مختلف انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات بطور نصیحت۔ اسی طرح ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کو بیان کرنے کا مقصد اہل مکہ کو راہ راست پر لانا تھا۔ 7ویں نمبر پہ ہے بشارت و انداز۔ بشارت و انداز۔ مکی صورتوں میں اکثر کفار و مشرکین کو سخت عذاب کی وعید اور اہل ایمان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو عزیز طلباء، مکی صورتوں کے اندر کفار کے لیے کیا بیان ہوا؟ وعید، عذاب، اور مکی صورتوں کے اندر اہل ایمان کو کس چیز کی خوشخبری سنائی گئی؟ جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ ہے معاشرتی اقدار کی تعلیم۔ عزیز طلباء، مکی صورتوں میں معاشرتی آداب، اعلیٰ اخلاق اور ظلم و جبر کے باوجود حق کو تھامے رکھنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ عزیز طلباء، مکی صورتوں کی خصوصیات میں سے 8ویں نمبر کی خصوصیت کیا ہے؟ معاشرتی اقدار کی تعلیم، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پہ ہے کائنات پر غور و فکر۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کرنے کی بار بار دعوت دی ہے۔ زمین کے علاوہ آفاقی نظام پر بھی غور کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ 8 ہیڈنگ ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ باطل عقائد کا رد۔ باطل عقائد کا رد۔ تو عزیز طلباء، مکی صورتوں میں کفار و مشرکین کے غلط اور باطل عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ شرک کرنے والوں اور آخرت کا انکار کرنے والوں کی تردید کی گئی ہے۔ اسی طرح 11ویں نمبر پہ معاشرتی برائیوں کا رد۔ مکی صورتوں میں زمانہ جاہلیت کی مروجہ معاشرتی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس میں زیادہ تر بت پرستی، شراب نوشی، بدکاری اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اسی طرح حرام اور مکروہ اعمال کی تردید کی گئی ہے۔ تو عزیز طلباء، مکی صورتوں کی امتیازی خصوصیات میں سے آخری خصوصیت کیا ہے؟ آخری خصوصیت معاشرتی برائیوں کا رد ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کا عنوان تھا مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات اور ان میں فرق۔ دوبارہ سے آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا مکی اور مدنی صورتوں میں فرق۔ اس کے بعد مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی کون سی ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا مکی صورتوں کی تعداد، پھر مدنی صورتوں کی تعداد،
اسی طرح مکی دور کی کل مدت، مدنی دور کی کل مدت. پھر آ گیا مکی صورتوں کی امتیازی خصوصیات. امتیازی خصوصیات میں نمبر 1 صبر کی تلقین، نمبر 2 چھوٹی صورتیں، نمبر 3 سجود تلاوت، نمبر 4 عقائد و ایمانیات، نمبر 5 انسانیت کو خطاب، نمبر 6 حروف مقطعات، نمبر 7 قصص و واقعات، نمبر 8 بشارت و انداز، نمبر 9 معاشرتی اقدار کی تعلیم، نمبر 10 کائنات پر غور و فکر. اور 11ویں نمبر پہ باطل عقائد کا رد، اور 11ویں نمبر پہ معاشرتی برائیوں کا رد. اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف. ہوم ورک آپ کا یہ ہے، اس سوال کو سب سے پہلے آپ بہت اچھے سے آپ ذہن نشین کریں. یقیناً آپ کو ذہن نشین بھی ہوا ہوگا. اس کے بعد آپ یہ 10 11 12 کی 12 ہیڈنگ بہت خوبصورت کر کے آپ نے اس کوسچن کو لکھنا ہے. اور تمام ہیڈنگ مکی صورتوں کی امتیازی جو خصوصیات ہیں، یہ 11 کی 11 خصوصیات آپ نے بہت اچھے سے کر کے لکھنی ہے. لکھنے کے بعد آپ یہ ہوم ورک اسکول کے اندر سبمٹ کروائیں گے. جزاک اللہ احسن الجزا.